میں ان آیات کو اب احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ ریوائز کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بہت سے لوگ اس کو پلرز کہتے ہیں، تو پلرز آپ کو پتا ہے کہ یہ پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ بنیاد میں نہیں ہے، یہ اوپر ہے. تو بنیاد نظر نہیں آتی ہوتی، یعنی عبادات جو ہماری ہیں یہ ہمارے دین کی، ہماری زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں، بیسکس ہیں. اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد، فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت نمبر 1. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ فرائض میں شامل ہیں، بنیادوں میں شامل ہیں. اور یاد رکھیے یہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. سارے انبیاء جو دعوت لے کر آئے وہ کس چیز کی تھی؟ توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. اور بہت سے انبیاء نے اپنے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں بھی بتایا. نماز، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کس لیے کی تھی؟ کہ میں نے یہ گھر اس لیے بسایا ہے تاکہ اس کے آس پاس رہنے والے نماز قائم کریں، لیقیم الصلاۃ. اور انہوں نے دعا بھی کیا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ بھی پچھلی شریعتوں میں رہی ہے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. پھر بیت اللہ کا حج کب سے شروع ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے بھی کہ کعبہ کی تعمیر تو سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی. تو یہ ڈے 1 سے عبادت کا سمبل ہے. اور پھر رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اور پچھلی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی. انجیل، تورات، یہ سب رمضان میں آئے. تو رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا، ہدایت کا مہینہ ہے. تقویٰ کے بعد دوسرا کی ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت. یعنی یہ مہینہ بہت سارے ادھر ادھر لاسٹ لوگوں کو ہدایت پر لے آتا ہے، روزے کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اور پھر آپ دیکھیے ہدایت کے درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیسک لیول، اور جب علم آتا ہے تو انسان بیسک لیول سے اوپر کے درجے طے کرنے لگتا ہے. آپ جس بھی لیول پر ہیں، یہ مجھے تو نہیں پتا، اور شاید مجھے اپنا بھی نہ پتا ہو کہ میں کس درجے پر ہوں. لیکن جب انسان قرآن سے رمضان میں تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا لیول بھی اپ جاتا ہے. تو ہم سب یہ نہ سوچیں ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے، سب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اٹس نیور انف. یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ہم انسانوں سے لے رہے ہوتے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے. تو انشاءاللہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہدایت کا یہ لیول اوپر جائے گا. اور ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے جس میں انسٹرکشنز ملتی ہیں جو ہمیں قرآن سے ملیں گی انشاءاللہ، اور دوسری ہدایت توفیق ہوتی ہے. رمضان میں ہدایت توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس لیے سب نیکی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان میں انشاءاللہ تقویٰ کے بعد کس پہ فوکس کرنا ہے؟ ہدایت پہ. تو روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں انسان کو کافی ہو جائے گا. پھر اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں خود بھی ان پہ عمل کروں
اور تمہیں بھی عمل کرنے کے لیے کہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. پھر تیسری بات کہی کہ میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مسک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، یعنی خوشبو لائے اور پوری محفل جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کرے. تو رمضان میں نیکیاں ایئر میں ہوتی ہیں، ہم ان کو فیل کرتے، اس کی ایک رحمت برکت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں. پانچویں بات، میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. تو یہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی. روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کی مضبوط رسی، یعنی اس کو پکڑ لیں گے تو اسلام سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے نا، جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ابھی خیر ہے. جیسے وہ سکتے کا مریض ہوتا ہے نا، جو شوق میں چلا جاتا ہے تو وہ بظاہر لگتا ہے ڈیڈ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ آئینے کو اس کے ناک کے پاس رکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ دھندلاہٹ آئے تو کہتے نہیں ابھی اس میں لائف ہے، یعنی وہ سانس کی وجہ سے اس کے اوپر فیوم سا آ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک شخص ٹوٹلی آؤٹ ہے اسلام سے لیکن رمضان آتا ہے اور روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی اس میں جان ہے، اس میں خیر ہے. رمضان میں اگر یہ قرآن کی طرف آ جائے تو اس کی خیر باہر نکل آئے گی، وہ بہت اچھا بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس سے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں. کیونکہ رسی کیا کرتی، باندھتی ہے، رسی پکڑنے کے کام آتی ہے. یعنی کسی بلند سے بلند پہاڑ پہ بھی آپ کو چڑھنا ہو تو رسی پکڑ پکڑ کے آپ اوپر ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے روزہ جو ہے ایک مضبوط رسی بھی ہے. قرآن کو بھی رسی کہا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو حدیث میں آتا ہے قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. پھر سب سے منفرد عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. خیر کا دروازہ، روزہ کیا ہے؟ خیر کا دروازہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے الصیام جنۃ، روزہ آگ سے ڈھال ہے. آگ سے بیچ میں بریکٹ میں لاتے ہیں کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچاتی ہے تو روزہ بھی دنیا میں شیطان کے وار سے بچاتا ہے اور نتیجتاً آخرت میں آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. فرمایا جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، میں خود دوں گا، خود جزا دوں گا. تو آپ دیکھیے وہ اعلیٰ ترین جزا ہے جو رب اپنے ہاتھ سے دے کسی کو. قرآن مجید میں ڈرنکس کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل جنت ڈرنک کی نہر خود نکال لے جائیں گے. اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ جنت کے جو ولدان ہوں گے غلمان وہ شراب سرو کریں گے. اور تیسرا کیا ہے جو ہائیسٹ لیول ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. تو عام عبادات کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن روزے کی جزا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے گا. وہ کتنی بڑی جزا ہوگی، وہ اس کی شان کے مطابق جو بھی ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر اسی طرح روزہ ایک مضبوط قلعہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. یعنی آپ اس فورٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو محفوظ ہو جاتے ہیں. کس سے؟ شیطان سے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے ساتھ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟
اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم ذرا آزادی سے نیکی کر سکیں. وہ رکاوٹ تو دور ہو. نفس ساتھ ہی ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان قید میں ہے تو پھر کیوں ہم برے کام کرتے ہیں، کیونکہ نفس تو اپنے ساتھ ہی ہے نا، وہ جو شیطان کی ٹریننگ میں رہا ہے. تو اس کو مارنے کے لیے کیا ہے پھر روزہ، نفس کو روزہ مارتا ہے. تو پھر روزے سے اسٹرینتھ حاصل ہوتی چلی جاتی ہے ان چیزوں سے فائٹ کرنے کی. یہ تو تھے روزے کے فائدے کی. کیا کیا فائدے ہیں روزے کے؟ کچھ اور فائدے بھی ہیں، اور وہ اس کے ثواب اور فضیلت کے بارے میں ہے. کوئی ایک فائدہ آپ میں سے بتائے گا کوئی؟ روزہ رکھ کے کیا ملے گا آپ کو؟ جہنم سے 70 سال کی دوری. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن کی وجہ سے، اس ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اور کوئی فائدہ بتائیے روزے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ فائدہ پتا ہو تو انسان کی ذرا موٹیویشنل لیول ہائی ہوتا ہے نا. خاص دروازہ آپ کے شایان شان الریان، اس میں سے داخل کیا جائے گا جنتیوں کو. وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دروازے عوام کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ دروازے خواص کے لیے ہوتے ہیں. تو روزہ رکھ کر انسان خواص میں شامل ہو جاتا ہے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. پچھلے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے. پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ جھاڑ دیے جائیں گے، سب صفائی ہو جائے گی، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے آپ. کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بوجھ گناہوں کا ہٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی روز افطار کے وقت ملتی ہے آپ کو، جب آپ پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اور دوسری اللہ کے دیدار کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت، جب آپ کو اس کا انعام مل رہا ہوگا روزہ رکھنے کا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے. قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے. اب اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، دیگر نیک کام، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے اچھائی، دوسروں کے کام آنا پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. تو جب اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے ادھر سے رستہ نہیں. دائیں طرف سے کوئی چیز، کوئی عذاب، کوئی ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑے یا ایسی چیزیں جو تکلیف دینے والی ہو، اس کہتے ہیں نہیں ادھر سے بھی رستہ نہیں. روزے اس کو بلاک کر دیتے. بائیں طرف سے زکوٰۃ بلاک کر دیتی ہے، پاؤں کی طرف سے باقی نیکیاں بلاک کر دیتے، اور انسان سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتا ہے. تو کتنے فائدے کی چیز ہے نا، جو ہر موقع پر کام آنے والی. پھر یہ کہ روزہ قیامت کتنی سفارش بھی کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے. قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اصل میں جب روزے کے فائدے کی بات ہوتی ہے نا تو عام طور پر صرف دنیا کے بینیفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے. اصل میں کلا بل تحبون العاجلہ، ہم سب کے اندر ہے کہ جلدی ہمیں کیا ملے گا، لیکن تھوڑا سا اس سے آگے جائیے جو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا اور وہ بڑا فائدہ ہے. تو تھوڑا سا اپنے برین کو ٹرین کریں بڑے فائدوں کو دیکھنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے فائدوں کو نہیں صرف دیکھیں، بڑے بڑے فائدوں کو دیکھیں. تو جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کرے گا. پھر بندے اور جہنم کے بیچ میں ایک خندق بن جائے گا. یعنی اگر بندہ جہنم کے کنارے بھی کھڑا ہے تو جہنم اور بندے کے بیچ میں ایک ایسی آڑ بن جائے گا کہ اس کو آگے نہیں جانے دے گا، جہنم میں نہیں گرنے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آپ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں پہلے آسمان تک 500 سال کا ہے. یعنی اتنا بڑا گیپ آ جائے گا کہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا. ہم سب کو آگ سے ڈر لگتا ہے نا، اور کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ فوبیا ہوتا ہے کہ ہائی یہاں نہ آگ لگ جائے، اس گھر کو نہ لگ جائے، اس جگہ کو نہ، اس گاڑی کو نہ لگ جائے، اس کو نہ لگ جائے. تو اگر اس کو فوراً ہم ریلیٹ کریں نا آخرت کی آگ سے، اور یہ یاد رکھیں کن کن چیزوں سے وہ آگ بھڑکتی ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزہ فائدہ مند ہے. تو رمضان میں نمبر 1 کرنے کا کام
روزہ اور روزے کے فوائد آپ نے دیکھ لیے. اس کے علاوہ ہیلتھ بینیفٹس وغیرہ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے روزہ ہیلتھ بینیفٹس کے لیے نہیں رکھنا، وہ تو مل ہی جائیں گے. وہ اگر نیت نہیں بھی ہوگی نا، وہ بینیفٹس تب بھی مل جائیں گے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے اللہ کی خاطر. ہمارے دین میں نیت بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی یہ نہ سوچے اچھا کوئی بات نہیں ڈائٹنگ ہی ہو جائے گی، اچھا کوئی نہیں ذرا میری کھانے کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ہو ہی جائیں گی. تو جو چیز ہو ہی جائے گی اس کے پیچھے کیا پڑنا. اصل دیکھیں اس کو جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور وہ آخرت کے بڑے درجات ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کرنے کا کام کیا ہے رمضان میں؟ قرآن سے تعلق. قرآن مجید انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ مبارک مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے بے پناہ خیر لانے والا ہے. جب رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی ہوگا جو واقعی محروم رہے گا. اس کے بعد پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. آسمان کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے یہ. جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو رمضان میں جب قرآن آتا ہے، جیسے سورۃ فاتح نازل ہوئی، آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ آیات اتری جو پہلے کبھی نہیں اتری تھی، اور وہ سورۃ الفاتح کی آیات تھی جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو قرآن جو ہے اول و آخر ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر رمضان میں تراویح یاد رکھیے ایک نفل عبادت ہے. تو تراویح سے زیادہ کس عبادت کی فکر کرنی ہے؟ فرضوں کی، فرض عبادت کی. یہ نہیں کہ صبح ساری کھا کے کہ مجھے ذرا غنود گیا ہے میں تھوڑا سا ریسٹ کر کے فجر پڑھتی ہوں اور اتنے میں گئی فجر. آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، اچھا ابھی نہاتی ہوں اور اتنے میں سورج نکلنے کے قریب ہو گیا اور گئی فجر. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. نمازوں کی حفاظت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز. درمیانی کون سی ہے؟ عصر. یہ نہ ہو کام سے واپس آئیں اور سوئیں اور افطار کے وقت آپ کو اٹھایا جائے اور گئی عصر. نہیں، ٹارگٹ یہ رکھے ایک نماز نہیں ہاتھ سے جانے دینی انشاءاللہ، اور وقت پر پڑھنا ہے ان کو. اور جب فرض انسان ادا کرتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. قرب کا کیا مطلب؟ اللہ کے کلوز ہونا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کے کلوز ہو، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کو پھر ہر طرح کے بینیفٹس مل جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں جن لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مشکل میں وہ ہمارے کام آتے ہیں، ان سے محبتیں زیادہ ملتی ہیں. تو یعنی خاص قرب حاصل کرنا جو ہے وہ نمازوں کے ذریعے اور فرض ادا کرنے کے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک وزڈم آ جاتی ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے. اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں. تو ہمیں رمضان میں فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور پھر نفل رات کا قیام بھی. اول رات کریں، فرض پڑھ کے عشاء کے سو کے درمیان رات کریں، آخری حصے میں کریں، جب جی چاہے کریں، کوئی پابندی نہیں. اول رات میں کیوں کر لیتے ہیں سب؟ عشاء کے بعد ہی، آسانی کے لیے، تاکہ ایک ہی دفعہ پھر سو جائیں، آرام کر لیں. اور پھر دوسرا یہ کہ مساجد میں اسی وقت میں ہوتا ہے تو انسان سب کے ساتھ مل کے جب کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں نا، ایک جگہ مقرر کریں. یہ نہیں آج یہاں جائے نماز ڈالی کل وہاں نہیں. اپنا ایک پریئر کارنر بنائیں، اس میں اپنا ایک ماحول بنائیں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا بوریے سے اوٹ کر لی، یعنی کرٹن ڈال لیا. پھر آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، یعنی سیکلوڈ ہو کے. صحیح مسلم میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. قیام اللیل رب کے قریب کرنے اور گناہوں سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا.
رمضان کی راتیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، کھانے پینے، کھیل کود، سوشلائزنگ نہیں. آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں، گھر والوں کو بھی قیام کی رغبت دلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، یعنی بچوں کو بھی ساتھ شریک کریں. لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں، یہ بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات کو خاص عبادت. قرآن مجید سے متعلق یہ کہ تراویح میں کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن مکمل ہو جائے، دوسرا آپ کا ویسے ناظرہ پڑھ کے مکمل ہو جائے، تیسرا آپ کا سمجھ کے دورہ قرآن میں پورا ہو جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے ٹارگٹس میٹ کر سکیں. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. کام پہ جا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی تو ذکر کرنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اور ذکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے ناموں کا ذکر، اس کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر، پھر تسبیح، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے بھی ذکر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح استغفار بھی ذکر کی ایک قسم ہے، آیت کریمہ بھی ذکر کی قسم ہے. پھر ذکر کی مجلس، یعنی جس میں تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جائیں، قرآن کی تعلیم کی مجلس، یہ بھی ایک ذکر ہے. علماء کو قرآن میں اہل ذکر کہا گیا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. ذکر والے کون ہوں گے؟ جن کے پاس علم ہوگا، یعنی علماء سے پوچھ لو. تو علم کی مجلس قائم کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور بہترین افضل ذکر ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اور زیادہ نیکیوں میں اور عبادت میں شوق بڑھتا ہے. پھر اسی طرح بہترین عمل یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تو زندگی میں عادت ڈال لے تاکہ موت کے وقت بھی ذکر نہ بھولے. آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو انسان جنت میں داخل ہوگا. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، لیکن روز تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن اچانک تھوڑی آ جائے گا. تو اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ کہنے کا عادی کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کیا آپ کے منہ سے آسانی سے نکل رہا ہے؟ پریکٹس کر کے دیکھیں. نیند سے جاگے کیا لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہے؟ یعنی ایسے آڈ ٹائمنگز پر، کیونکہ موت کا وقت بڑا آڈ ٹائم ہے نا، تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوگا. تو اس وقت کی تیاری کے طور پر پہلے سے ہی لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں کریں. وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ 1000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، 1,00,000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، رکھ نہیں، وہ تو ہر روز اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. اصل چیز ہے اس ٹنگ کو عادت ہو، اس زبان پہ چڑھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں دیر ہی نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ سب سے آسان ذکر ہے یہ. منہ بند بھی ہو نا آپ کا، ہونٹ بند کر کے کہیں لا الہ الا اللہ، کہہ سکتے ہیں نا. کچھ اور کہنا چاہیں تو منہ کھل جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں، موت کے وقت پر، اگر منہ پہ آکسیجن کا ماسک بھی کسی نے لگایا ہوا، کوئی وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالا ہوا ہے، تب بھی زبان ہل کے لا الہ الا اللہ کہہ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے جیسا ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا، اللہ بھی ویسا ہی ہمارا ذکر کرے گا. تنہائی میں کریں گے تو تنہائی میں، سب میں کریں گے تو سب میں. اور خاص طور پر رمضان میں گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ویسے تو رمضان ہے ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، لیکن مانگنی بھی چاہیے. پھر کثرت سے صدقہ خیرات، صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے. دن اور رات دونوں وقت صدقہ کرنا. عام دنوں میں ہمیں رات کو صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں آپ تراویح پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو جہاں بھی آپ جائیں گے رمضان سے پہلے ہی چینج لے کے رکھ لیجئے. ڈیلی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل $5 $20 $100، جو آپ کو توفیق اللہ نے دی وہ آپ پہلے سے ہی بیگ میں تیار کر کے رکھ لیں، اور جب جائیں دن کو یا رات کو اپنا کام کر لیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل پہلے آئی ہے، سرا وعلانیہ، چھپا کے اور دکھا کے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے. رات اور چھپا کے، یعنی رات کو اندھیرے میں جب کسی کو دیتا ہے انسان تو پتہ نہیں چلتا، اور اسی طرح دن کو بھی اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے شوق آ جائے صدقہ کرنے کا. صرف خود ہی نہیں، بچوں کو بھی ٹارگٹ دے. چاہے آپ ان کو مہینے کے $30 ہی دے دیں نا، 30 کے کوائن، بیٹا ہر روز $1 ڈالنا. وہ نہیں مسجد روز آپ آ رہے تب بھی کوئی گھر میں ایسا باکس رکھوا دیں جس میں وہ ہر روز اپنی جیب سے نکال کے اس میں ڈال دیں،
اور پھر اس میں سے نہ نکالے، وہ پھر صدقے کا ہو گیا، پھر آپ کا نہیں رہا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. اور پھر جب مسجد جائیں یا جہاں بھی دینا ہو وہاں پر اکٹھے دے دیں. پھر اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے اور خوف اور غم مٹاتا ہے. جیسے اوپر آیا نا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. فرمایا تم میں سے جس کی طاقت ہو وہ آگ سے بچ سکے تو ایسا ضرور کرے، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ. جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کیش کوائنس کا ہی نہیں صدقہ، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اچھا صدقہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف غریب فقیر مسکین کو دیا جا سکتا ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کو پانی کا گھونٹ بھی پلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. بیوی تو پلاتی رہتی نا، لیکن شوہر کو بھی یہاں پر موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ بھی کبھی پلا دے. سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے تھک چکی ہے، اب اپنا نہ اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہ پینے کو دل چاہ رہا ہے. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی چائے کا کپ اس کو بنا دے. پانی گرم بھی تو ہوتا ہے نا، میٹھا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف ٹھنڈا پانی. گرم پانی پلا دے، چائے پلا دے، ٹھنڈا پلا دے، کچھ پلا دے تو شوہر کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی طرح بچے بھی، تو ایک دوسرے کو آفر کرنے کی اور گھر میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح اپنی سحری بنانا یا افطاری بنانا اس کو بھی نیکی کی نیت سے کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شمار ہوگا. پھر اسی طرح 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سائے کے سوا. ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. تو چھپا کے خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو سوائے اللہ کے. صدقہ ویسے تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی آپ کی خیر ہر ایک کو پہنچتی تھی، یعنی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ بھلائی. رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، غریبوں مسکینوں کا بھی رکھنا ہے، دینی اداروں کا بھی رکھنا ہے، مساجد کا بھی رکھنا ہے. یعنی جہاں کوئی نیکی اور خیر کا کام نظر آئے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. حدیث بہت ہی خوبصورت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے، ہر رات میں ریگولرلی، اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. یاد رکھیے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی کو بتا دینا صدقہ. بعض اوقات کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کہتے کیا اس کو اتنا بھی نہیں پتا؟ میں نہیں بتا رہی اس کو، پہلے بتایا تو تھا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھ لے. کہ تو بچوں کے ساتھ ہم یہی کرتے. نہیں، اچھی بات ہے نا، کر لے گا کوئی عمل تو آپ کو ہی ثواب ہوگا، وہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ صدقہ ہے. رمضان میں خصوصاً روزہ افطار کروانا صدقہ ہے. مختلف مساجد میں جو افطاری کا انتظام ہوتا ہے اس میں کھلے دل سے پیسے ڈالنا، کیونکہ گھر میں بلا کے بعض اوقات اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نمازوں کا اور بہت سا اور کام کرنے کا جو ہے نکل جاتا ہے. تو جہاں اجتماعی افطاریاں ہو رہی ہوں، یہاں ہو، بیک ہوم ہو، کہیں ہو، تو افطار میں جو ہے وہ ثواب کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے اس سے روزہ کھولیں گے ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. پھر اس کے علاوہ عمومی طور پر نیک اعمال کرنا، خیر اور بھلائیوں کے کام کرنا، کیونکہ ہر روز رمضان میں فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طالب خوشی سے آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا. ہر روز پکار آتی. لہذا خیر اور بھلائیوں میں سبقت کرنی ہے، اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا، والنٹیئر کرنا. جیسے اب یہ دورہ قرآن کا انتظام ہے، اس میں اگر کوئی جلدی آ کر کرسیاں لگا دیتا ہے ایلڈرلی کے لیے، یا کسی بڑے کو اپنی جگہ بٹھا دینا، یعنی بعض اوقات بچیاں کرسیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، اس میں دیکھنا کہ کوئی بڑا آیا ہے تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دینا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. یعنی جو من تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی والنٹریلی نیکی کرے، کسی کے کہنے پہ نہیں، اپنے دل کی رضامندی سے، تو وہ اس کے اپنے ہی لیے اچھا ہے. آج آپ کسی کو کرسی آفر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کسی شدید ضرورت میں کوئی آپ کو کر دے، کیونکہ جو خیر انسان کرتا ہے واپس اسی پہ پلٹتی. اس کا فائدہ کسی اور کو تو ہوتا ہے لیکن اس کو خود بھی ہوتا ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچاتی ہے، روزہ بادشاہ کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے، صدقہ ہاتھ پکڑ کے اندر داخل کروا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے دین میں صدقے کی بہت اہمیت ہے. سورۃ المنافقون جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک آیت بڑی خوبصورت ہے کہ موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ
اے میرے رب مجھے تو نے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا. تو موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان صدقہ کر لے. اور اگر قبر والوں کو باہر نکال کے پوچھا جائے کیا کرو گے تو شاید سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہے. موت کے وقت انسان کی تمنا کیا ہوگی؟ میں اور صدقہ کر لیتا. کیونکہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. جتنی بھی چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سب سے ٹاپ پر اس کے مال کی محبت ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کو بھی اگنور کر دیتا ہے مال کمانے کی خاطر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو سارا سارا دن ڈے کیئر میں چھوڑ کر صرف پیسے کماتی ہے، کیونکہ اس سے ان کو خوشی ملتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کے ہسبینڈ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی. تو یہ جو مال کی محبت ہے اس نے اولاد کو بھی نگاہوں سے دور کر دیا، تربیت سے دور کر دیا. اور پھر آخری چیز یہ کہ گناہوں سے بچنا ہے، خاص طور پر جھوٹ کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کی جگہ سچائی کو لے کر آنا ہے، لغو اور رفث سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ تو لغو یعنی بے فائدہ بےہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. اور جو شخص بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑے اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے، وہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے بھی میری بات مانا کرے. اگر یہ چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو، ان کی پکار قبول ہو، تو میری پکار پہ بھی لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ اعتماد کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. دعا نہ کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا. روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر معافی مانگنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب. اے اللہ ہم تجھ سے تیری برکات، رحمت، فضل اور رزق مانگتے ہیں کہ تو ہم پر وہ سب کچھ پھیلا دے. اے اللہ ہم تجھ سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور کبھی زائل نہ ہو. اے اللہ ہم تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اللہ ہمیں ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا رب العالمین تو ہمارے لیے آنے والے دنوں کو بہت آسان کر دے، برکتوں سے بھر دے، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما اور ہمارے لیے سفر آسان کر دے. اور رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہترین انسان بن چکے ہوں اور ہمارے اندر کسی قسم کا غرور اور کسی قسم کا تکبر نہ آئے. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمانا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے سننے کو بینیفیشل کر دے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے، برائیوں کے راستے مشکل کر دے. یا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے. یا اللہ انہیں ایمان نصیب کر دے. اللہ جو بھٹک چکے ہیں انہیں واپس ایمان عطا کر دے. اللہ رمضان کے خیر و برکت اور بھلائی نصیب فرما.
یا اللہ جتنی باتیں کہی ہیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.